عموماً آپ نے کسی بھی کریانے یا آئل چینج کی دکان پر مردوں کو کام کرتے دیکھا ہوگا، لیکن کوٹ ادو کی رخسانہ وہ واحد خاتون ہیں جو یہ کام خود کرتی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ رخسانہ 2 سالوں تک مزدوری کرتی رہیں، پھر جمع پونجی سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ مردوں کے معاشرے میں یہ کام جاری رکھنا آسان نہ تھا۔ پہلے اچھا نہیں سمجھیں تھے، ہم اچھا سمجھیں تھے۔ پہلے لوگ اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، پر اب اچھا سمجھتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ تم عورت ہو کر یہ کام کیوں کرتی ہو؟ ان کو اب سہولت مل گئی ہے۔ اب ان کو یہاں فائدہ ہے کہ تیل گھر پر ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کاروبار انہیں تیل مقصد ہی تو گھر دے وچ چینج تھی ویندے ہن۔ سیلاب سے متاثرہ دیہی خاندانوں کی خواتین کام کے لیے پہلی دفعہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ 5 سال بعد روایتی غیر روایتی ہر طرح کے ہنر میں انہوں نے اپنی انفرادی شناخت حاصل کر لی ہے۔ سمینہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے۔ سیلاب سے پہلے اور بعد میں وہ مختلف جگہوں پر ملازمت کرتی رہیں، تاہم آمدنی محدود تھی۔ بعد میں انہوں نے حوصلہ کر کے کوٹ ادو جیسے پسماندہ علاقے کا پہلا بوتیک کھولا۔ پہلے میں جاب کرتی تھی، دوسروں کے انڈر کام کرنا ہوتا تھا، مطلب کبھی لیٹ ہو جاتی تھی بچوں کی وجہ سے۔ میرے بچے تھوڑے اب نارمل قسم کے ہیں تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی۔ تو اب جب گھر میں ہوں تو مطلب بچوں کو بھی بہت مطلب اچھے طریقے سے ان کا بھی خیال رکھ سکتی ہوں، اپنا کام بھی بہت اچھے طریقے سے چلا سکتی ہوں، اور اس میں مجھے تھوڑا پرافٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 8 سالوں سے کوٹ ادو میں خواتین کے ساتھ کام کرنے والی رضوانہ کے خیال میں سیلاب کے بعد خواتین کے کام سے متعلق رویوں میں تبدیلی آئی ہے، اور ان کے مطابق اب اس علاقے کی 80% خواتین مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ پہلے خواتین زیادہ تر منسلک ایگریکلچر لیبر اور لائف سٹاک سے تھی، لیکن اب خواتین اس سے آگے متبادل بھی مطلب کام کر رہی ہیں، کیونکہ فلڈ سے پہلے وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کی بھروائی ہم ابھی تک کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے زرعی معاشرے کی خواتین کے لیے محنت مشقت کوئی نئی بات نہیں ہے، ہاں مگر سیلاب کے بعد ضرورت کے تحت اب اس کی شکل بدل رہی ہے۔ شمائلہ خان، BBC نیوز، کوٹ ادو۔